السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ولاگ میں نے مارننگ میں ہی سٹارٹ کر لیا تھا۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی پراٹھے بہت ٹائم بعد۔ آج آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹاپک کے اوپر بات کروں گی، ساس اینڈ بہو ریلیشن شپ، جو کہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے کسی کا کامنٹ آیا تھا کہ ساس کے ہوتے ہوئے آپ گھر میں کیسے پیس آف مائنڈ برقرار رکھ سکتے ہیں، اور کچھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مطلب اگر کوئی کام آپ بعد میں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے آپ کو جلدی کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اتنا کلیئرلی ٹائپ نہیں کیا ہوا تھا، تو اس لیے مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ کچھ انہوں نے آگے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ لیکن خیر، اس ٹاپک کے اوپر میں خود بھی بات کرنا چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں وہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد انوائرمنٹ کچھ اور ہو۔ میری جو ساس ہے الحمدللہ وہ بہت اچھی ہیں، اینڈ شی ہیز بین آلویز سپورٹیو۔ میں اپنی شادی کے 1 سال بعد یو کے آئی تھی، اور میں پراپر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی ہوں۔ سو جب میں یہاں پر آئی تھی، الینا بورن نہیں ہوئی تھی، اینڈ آئی واز پریگننٹ ود ہر۔ تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم میری ساس نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، تم وہ کام کرو، یا پھر تم کھانا بناؤ۔ وہ جانتی بھی تھی کہ مجھے کام اتنا نہیں آتا، نہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے، لیکن اس ٹائم انہوں نے مجھے کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں ڈالا۔ جب الینا بورن ہوئی اس کے بعد میں نے کوکنگ سٹارٹ کی تھی، اور کوکنگ کیا سٹارٹ کی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچن میں کھڑی رہتی تھی۔ 1-2 دفعہ وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، اور میں نے سالن بنایا، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک پراپر سالن بنتا تھا بڑا، کیونکہ جوائنٹ فیملی تھی تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے اچھی خاصی کوانٹٹی میں چیز بنانی ہوتی ہے، تو پھر اس میں جو اسپائسز ایڈ کرنے ہوتے تھے اس ہر ایک چیز کی کوانٹٹی انہوں نے مجھے سمجھائی، اور پھر میں نے سیکھ لی۔ اچھا، انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ تمہیں بنانا کیوں نہیں آتا، یا تم کیوں نہیں بناتی تھی، دس اینڈ دیٹ نہیں، انہوں نے اس طرح کا مجھے طعنہ کبھی بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد میں ایک دن بنا رہی تھی کڑھی، اور میں نے کسی سے نہیں پوچھا تھا، بس میں خود ہی بنانا شروع ہو گئی تھی۔ یوٹیوب میں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی، اور اس کے بعد میں نے پورا کنٹینر نکالا تھا یوگرٹ کا، اور اس میں اچھا خاصا میں نے بیسن ایڈ کیا، اور پھر اس کو میں نے سالن میں سارا ڈالا، تو وہ پورا کا پورا بیسن، مطلب وہ اتنی تھک ہو گئی تھی کھڑی، اور میں ڈر گئی کہ اب یہ تو خراب ہو گئی۔ تو میں اب سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کہیں گی، مجھے ڈانٹیں گی یا کیا غصہ ہوں گی۔ لیکن جب میں ان کے پاس گئی، میں نے انہیں کہا کہ یہ تو مجھ سے اس طرح سے خراب ہو گئی، اور ایون کھانے کا ٹائم بھی تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، اور تو جب میں ان کے پاس گئی، وہ آئی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، بس انہوں نے وہ برتن دھو لیا، صاف کر لیا، اور دوبارہ سے انہوں نے سالن بنا لیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان اگر بانڈنگ اچھی ہو تو یہ ریلیشن شپ بہت سٹرونگ ہوتا ہے۔ اکثر جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے یہاں کے لوگوں سے کہ یہ لوگ اسی طرح کے ہوں جس طرح کے لوگ وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے۔ تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جس گھر سے آپ آ گئی ہیں اس کو آپ بھول جائے، اب یہی آپ کا گھر ہے، اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنی بانڈنگ اچھی بنائیں۔ اگر ان کے ساتھ آپ اپنی بانڈنگ اچھی بنائیں گے تو ہی آگے آپ کو یہ لوگ بھی سپورٹ کریں گے، اور تھوڑا سا خود میں برداشت لے کر آئے۔ اگر آپ جو ہے تو ان کو انڈرسٹینڈ کریں گی تو سلولی اینڈ گریجولی وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائم لگتا ہے، اپنی جگہ بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی ساس سے کوئی مسئلہ ہے یا پھر اپنی نند سے کوئی مسئلہ ہے، تو بجائے یہ کہ آپ جا کر ان کے ریلیٹیو سے ڈسکس کریں، آپ جا کر ڈائریکٹ انہی کو بول دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل نکلے گا، اور آپ آپس میں ریزولو کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی باہر کے بندے کو انوالو کریں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ بڑھا چڑھا کر وہ بات کرے گا، اور آپ کے لیے مزید مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ اصل میں آپ جو بات کرتے ہیں لوگ وہ بات نہیں کرتے، لوگ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اپنی پرابلمس خود ہی اس طرح سے سولو کرے، اوروں کو انوالو مت کرے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اکثر ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتی رہتی ہے، لیکن لڑکیاں کیا کرتی ہیں، وہ بجائے یہ کہ اپنے ان لاس کو بتائے بلکہ ان سے وہ چھپا لیتی ہیں اور جا کے اپنے پیرنٹس کو بتا دیتی ہے، یا اسپیشلی اپنی امی کو بتا دیتی ہیں۔
تو اب کرتی کیا ہے آپ کی امی کہ چلے وہ تو آپ کی امی ہے، کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گی، لیکن وہ آپ کو اپنے پریفرنس سے مشورہ دیں گی، اور ظاہر ہے وہ غلط مشورہ آپ کو نہیں دیں گی، لیکن وہ آپ کو جانتی ہیں تو وہ اس حساب سے آپ کو مشورہ دیں گی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کبھی بھی اپنے پرابلمس جو ہیں اپنے پیرنٹس کو مت بتایا کرے، ایک تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کل کو آپ دونوں کے بیچ میں تو وہ پرابلمس نہیں ہوں گی، لیکن ان کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے آپ کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ۔ تو اس طرح کی باتیں اپنے میکے میں جا کر مت کیا کرے، کیونکہ لڑکیوں کی تو عادت ہوتی ہے وہ نیگیٹو باتیں تو ساری کر لیتی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہو یا پھر ان لاس سے ریلیٹڈ ہو، لیکن اس سے پہلے جو اتنا اچھا انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ہسبینڈ نے کچھ اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں بتاتی۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں اپنے محکمے میں مت بتایا کر، کیونکہ آپ کی تو لڑائی ختم ہو جائے گی لیکن ان کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے گی۔ تو کوشش کرے کہ جو سسرال کے معاملے ہیں ان کو آپ یہیں پر ختم کر لیا کرے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کا اپنی ساس سے ڈسکس کرے، وہ آپ کو اسی طرح سے مشورہ دیں گی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتی ہیں، اس کے نیچر سے واقف ہے، اس کی عادتوں سے واقف ہے، تو وہ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گی اور وہ آپ کو اس طریقے سے سمجھائیں گی۔ تو کوشش کرے کہ جب آپ میکے جائے اپنی تو خوشی خوشی جایا کرے، اور یہاں کی باتیں وہاں پر نہ کیا کرے، کیونکہ ان کو ٹینشن ملتی ہے، اور وہاں کی باتیں جو ہے تو پھر وہ یہاں پر نہ کیا کرے اور خوش باش رہا کرے۔ اپنی میکے کی اچھی باتیں سسرال میں کیا کرے اور سسرال کی اچھی باتیں میکے میں کیا کرے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پیس آف مائنڈ نہ ملے۔ ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اکثر جب لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں پہلے پہلے، تو اکثر باہر کے لوگ سسرال والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا کوئی بھی نیگیٹو بات آپ کے سسرال والوں کے خلاف کوئی کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ اس طرح کی باتوں پر عمل نہ کرے، اور کوئی بھی آپ کو اس طرح کی نیگیٹو بات کرتا ہے تو سیدھا جا کر آپ کے گھر میں جو بھی بڑے ہوں، ساس سسر یا کوئی بھی ہو، اسپیشلی ساس کا میں کہوں گی، تو انہیں آپ جا کر بول دیا کریں۔ تو اگر آپ پہلے سے ہی ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے تو آپ کو کبھی نیگیٹو تھاٹس نہیں آئیں گی، آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے خود کو دور رکھے پہلے ہی، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو ایک بات کہے گا اور پھر کل کو آپ اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف باتیں کریں گے، تو آپ کی ان کے ساتھ بانڈنگ کبھی اچھی نہیں بنے گی۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں اوائڈ کرے، اور کوشش کرے کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھی بانڈنگ بنائے اور ان کو اپنی خوشی میں شریک کرے۔ ظاہر ہے غم میں تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، لیکن آپ اپنی خوشی میں بھی ان کو اپنے ساتھ شریک کرے تو کل وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ان کا خیال رکھیں۔ تھوڑا سا میں ولاگ کی طرف آؤں گی۔ یہاں پر شام کا ٹائم تھا اور ہم باہر آ گئے تھے اور ایک اسٹور پر ہم گئے ہوئے تھے، تو یہاں پر ہر ایک چیز کرسمس کی تھی۔ یہ لائٹنگ مجھے کافی اچھی لگی تو اس لیے میں نے ویڈیو بنا لی، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔